الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائی و دوستوں اور بزرگوں، ارشاد باری تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز۔ اب وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ یہ وقت اتنا مصروف ترین وقت ہوتا ہے کہ اسی وقت میں آپ اور میں چائے کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، واک کرنے کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، دوستوں سے گپ شپ لگانے کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے کام و کاج کی مصروفیت کے اندر بھی ہم مشغول ہوتے ہیں کہ تاکہ گھر کا سودا سلف بھی لے لیں اور گھر کا کوئی کام کاج رہتا ہے تو اس کو بھی کر لیں۔ تو یہ عصر کا وقت انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر انسان مصروف ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر پھر عصر نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، ٹھیک ہے، دوسری نمازوں کو آپ یاد سے ادا کرو، خاص کر کے عصر نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اس وقت میں انسانیت مصروف ہوتی ہے۔ اب اگر آدمی کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا نقصان ہے، اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اگر آدمی نہیں پڑھے گا تو یوں ہوگا۔ حدیث نمبر 1، جو آدمی عصر نماز میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ دیر سے پڑھتا ہے، غافل ہو کے پڑھتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے پھر پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ روایات کے اندر ملتا ہے، حضرت علا بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ بصرہ میں رہتے تھے۔ جہاں پر وہ بصرہ میں رہتے تھے تو ان کے گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی۔ ہم اس حال میں پہنچے کہ ہم نے اپنے ہاں ظہر نماز پڑھی، اور پھر سفر کر کے ہم عصر نماز میں وہاں پر جا کر پہنچے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر نماز ادا کر دی تھی، اور ہمیں فرمایا کہ آپ نے عصر نماز ادا کی ہے؟ ہم نے کہا حضرت ہم نے عصر نماز ادا نہیں کی، ہم ظہر پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کے پاس ابھی پہنچے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے عصر پڑھ لو پھر باتیں کرتے ہیں۔ علا بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عصر نماز ادا کی، فارغ ہوئے، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ عصر نماز میں جلدی کر لیا کرو، کیونکہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہے حتیٰ کہ انتظار کرے کہ سورج اترے، حتیٰ اذا کانت بین قرنی الشیطان، حتیٰ کہ سورج اتنا غروب ہو جائے کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں آ جائے۔ غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میری پوجا کرو۔ تو یہ وقت اس لیے مکروہ قرار دیا گیا شریعت مطہرہ کے اندر کہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ شیطان سورج کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ بالکل شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ قام، اب یہ بندہ اٹھتا ہے عصر نماز کے لیے، فنکرھا اربعا، پھر جیسے کوا جو ہے نا ٹھونگے مارتا ہے نا، جلدی یہ ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، پھر اس جلدی نماز میں تو اتنا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے جتنا سکون سے نماز پڑھنے میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو لا یذکر اللہ الا قلیلا، پھر یہ بندہ جلدی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ عصر نماز لیٹ سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ دوسری روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے دن، اس روایت سے آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ عصر نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ احزاب کے دن، یہ جنگ
5 شوال کو لگی تھی اور تقریباً 1 مہینہ برابر لگی تھی، اور مشرکین مکہ نے اپنے ساتھ بہت سارے اقوام کو جمع کر لیا تھا، اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اور مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور 1 مہینہ تقریباً 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رہا تھا۔ تب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی، قضا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، بالآخر ان مشرکین کو جنہوں نے محاصرہ کیا تھا بد دعا دے دی۔ فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غربت الشمس، انہوں نے ہمیں مصروف رکھا عصر نماز سے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آگے فرمایا کہ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو، راوی فرماتا ہے کہ یا یہ فرمایا کہ او قبورہم و بطونہم، اللہ ان کے قبروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم او قال قبورہم و بطونہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو، یا یہ فرمایا کہ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ عصر نماز ایک فوت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دے دی، اور یہ بالکل روایت صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت۔ تیسری روایت، اگر کوئی عصر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ بڑا نقصان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے سمجھیں کہ گویا کہ جس آدمی کی عصر نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا گھر اور اس کا اہل تباہ و برباد ہو گیا۔ اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر نماز کی، خاص کر عصر نماز کی۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ اللہ کا بندہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا اہل بھی برباد ہو گیا، مال بھی اس کا برباد ہو گیا۔ تو جس کا گھر بار برباد ہو جائے، اہل و عیال برباد ہو جائے، مال و دولت برباد ہو جائے، تو اس سے زیادہ خسارے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی عصر نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ یہ سب کچھ چیزیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عصر نماز کی، دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ عصر نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری روایت، ابو ملیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے، اور ایسا دن تھا کہ آسمان پر بادل ہی بادل تھے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز جلدی پڑھو بھائی، جلدی پڑھ لو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ایک روایت، دوسری روایت کے اندر آتا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد احبط اللہ اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمالوں کو برباد فرما دیں گے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو آدمی عصر نماز نہیں پڑھتا اس کے اعمال برباد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصر نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، خاص کر عصر نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔